بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ آج لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے رشیا سے کامیاب دورے کے بعد پاکستان میں ہونے والی تنقید کے بعد معاشی ٹیم کو بلا لیا اور جلد کسی بھی وقت قوم سے خطاب کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر بعض اہم اعلانات بھی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا اچانک ہنگامی طور پر قوم سے خطاب ایک سوال پیدا کر رہا ہے۔ ایک طرف اپوزیشن کے دعوے کہ وہ حکومت گرا دیں گے، عدم اعتماد لا دیں گے، دعوے تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، کیونکہ درجنوں ملاقاتوں کے بعد کسی بھی صورت میں عدم اعتماد کا تاریخ نہیں دی جا سکی۔ دوسری طرف اتحادی نہ حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، نہ اپوزیشن کے ساتھ مل رہے ہیں، کبھی ناراضگی، کبھی غصہ، کبھی پیار، کبھی محبت، لیکن فیصلے کا فقدان نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بے شمار ملاقاتیں کرنے کے بجائے حکومتی اتحادی ابھی تک کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ سکے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن نے جو ایک طریقے عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے دعویٰ کیا تھا، اس پر اپوزیشن جماعتوں میں بہت زیادہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج سے 15 دن پہلے جائیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ فروری کا مہینہ نہیں گزرے گا اور عدم اعتماد آ جائے گی، لیکن اپوزیشن جماعتیں جب سے کاف لیگ نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگی تو شریف خاندان، ہاؤس آف شریف، پہ ان کو وزارت اعلیٰ نہیں دینا چاہ رہا۔ دوسرا، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 1.5 سال سے پہلے ہم نے الیکشن نہیں کرانے، جبکہ نواز شریف کی خواہش ہے کہ الیکشن 3 مہینے میں ہو جائے۔ اس گیم گو کی صورتحال میں اپوزیشن کے غبارے سے ہوا کم اور حکومت کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا اپوزیشن نمبر گیم پورا ہونے کے دعوے کے باوجود طریقے عدم اعتماد پیش نہ کرنے پر کسی خاص اشارے کی منتظر ہے؟ کیا وزیر اعظم کا اعتماد کو قوم کو اعتماد میں لینا کوئی بڑی خبر بن سکتا ہے؟ ان ساری صورتحال پر آپ کو حالات سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ملک میں اس وقت سیاسی صورتحال ہے جو اس کے بارے میں کوئی بھی پیشین گوئی کرنا ممکن نہیں۔ آج ایک جماعت ایم کیو ایم کاف لیگ سے ملتی ہے، شہباز شریف صاحب سے ملتی ہے، شہباز شریف پیپلز پارٹی سے ملتے ہیں، کاف لیگ سے ملتے ہیں، اختر مینگل سے ملتے ہیں، اور بڑی بڑی خبروں کی زینت بن جاتے ہیں۔ اخبارات میں شہ سرخیاں لگتی ہیں اور ٹی وی میں بریکنگ نیوز، لیکن اس کے باوجود کسی بھی صورت پر ابھی تک تمام تر دعووں کے باوجود کہ لوگ پورے ہو چکے ہیں، لیکن عدم اعتماد کی تحریک کا اعلان نہیں کیا، جس وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت ان پر چڑھائی کر رہی ہے کہ نہ تو ان کے پاس اپنے لوگ ہیں، نہ ان کے پاس اعتماد ہے، اور نہ ہی یہ عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ لگتا ہے کہ کھچڑی تو بنا لی ہے، دیگ تو تیار کر لی ہے، لیکن گیس پوری نہیں آ رہی، کہیں اہم اشارے کے منتظر لگتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں کے ابھی تک بیانات دیکھیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ مارچ سے پہلے کوئک مارچ ہو جائے گا، لیکن مارچ سے پہلے حکومت کے خلاف عدم اعتماد تو نہیں آ سکا، لیکن پی ٹی آئی نے آج حکومت کے خلاف کراچی سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ بلاول بھٹو کل 27 فروری کو اندرون سندھ سے ہوتے ہوئے اسلام آباد 8 مارچ کو پہنچیں گے۔ لگتا ہے فروری میں مارچ میں کسی بڑے لانگ مارچ کی تیاری کی نشاندہی عدم اعتماد کی نہیں بلکہ مارچ ہوگا۔ یہ مارچ کس کے لیے کوئک مارچ ہوگا، اس کے بارے میں موجودہ ایسی کنفیوز صورتحال ہے، کوئی بھی بات حتمی کہنا ناممکن ہے۔ بجائے اپوزیشن کے دعوے دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج رات کو حکومت چلے جائے گی، حکومت کا اعتماد دیکھیں تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے دعوے پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں دکھائی دے رہے۔ یہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ اپوزیشن کے دعوے محض پانی کے بلبلے ہیں اور وہ صرف این آر او لے کے لیے حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ آج جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے سوال ہو رہا تھا کہ طریقے عدم اعتماد کب آئے گی، لیکن ان کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ سوال درجنوں مرتبہ صحافی مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور اپوزیشن جماعتوں سے کر چکے ہیں، لیکن ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ مناسب وقت۔ کیا مناسب وقت کی سٹاپ واچ پنڈی میں تو کسی کے ہاتھ نہیں ہے؟ ایک طرف تو اپوزیشن ہمیشہ یہ تنقید کرتی رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کو انٹرفیرنس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے، پنجاب کی حد تک تو پوری ہے، لیکن عدم اعتماد نہ لانے سے ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بظاہر
فوٹو سیشن تو کراتی ہیں لیکن کسی ایک نقطے پر خود متفق نہیں ہو رہی، اور اسی لیے عمران خان کی حکومت کو کوئی بظاہر بادی النظر میں خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ تاہم میں نے کہا پاکستان کی سیاست کی فیوچر کی پریڈکشن کرنا ناممکن ہے۔ یہاں صبح کچھ، رات کچھ، دوپہر کچھ، اور اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا۔ ناظرین، جو بھی میں ابھی کہہ رہا تھا کہ شہباز نے جواب دیا، بس ایک ہی اپوزیشن بات کہہ رہی ہے کہ عدم اعتماد مناسب وقت پر لائی جائے گی، مگر وہ مناسب وقت کب آئے گا اس پر کوئی اپوزیشن لیڈر رہنما واضح طور پر کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں، اور اسی سوال کو اسی جواب تک محدود کر دیتے ہیں کہ مناسب وقت پہ آئے گا، ہماری تیاری مکمل ہے، پہلے پتے شو کر کے ہم نے اپنے بندے اغوا نہیں کرانے۔ یوں لگتا ہے کہ اتحادی جماعتوں کی ایسی شرائط ایسی ہیں جس کے بعد اپوزیشن بالخصوص مسلم لیگ نون کو اپوزیشن پر بھی اعتماد نہیں رہا، اور وہ خوف زدہ ہے کہ اگر ان کے مطابق اعتماد ہو گیا تو پھر ان کے لیے، نون لیگ کے لیے اگلا الیکشن بہت مشکل ہو جائے گا، جس پر مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی نے کہا کہ اگر ہم کاف لیگ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دے دیتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کریں گے اور ہمارے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی کی ڈیمانڈ ہے کہ انہیں منیمم پنجاب کی سپیکرشپ ان کے پاس ہے، 2 وزارتیں ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے تو وہ حکومت کا ساتھ دیں گے۔ بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، لیکن حکومت میں اتحادی اور حکومت کی مخالف ترین جماعت پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان سے روزانہ ملاقاتوں میں کچھ رزلٹ نکلتا نہیں نکلتا، لیکن دال میں کالا ضرور ہے، یعنی کہ اگر اتحادی حکومت کے ساتھ ہے تو انہیں چاہیے تھا کھل کے کہنا کہ ہم حکومت کا ساتھ آخری وقت تک دیں گے۔ لگتا ہے اپوزیشن کے جن کے حکومتی اتحادیوں کو بھی بڑی بڑی لالچ دے رہے ہیں، آفر دے رہے ہیں، جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی بنتے ہیں تو آئندہ پنجاب میں اپنا 1.5 سال کا عرصہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا 2023 میں الیکشن ہوں گے جس پر مسلم لیگ کو سخت خدشات ہے، اور پرویز الہی اس سے کم مان ہی نہیں رہے۔ مسلم لیگ نون کو اس کی شرط تسلیم کرنا سیاسی خودکشی کے مترادف نظر آ رہی ہے۔ ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم نے ان سے بہتر تو موجودہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہے، ان کے ہوتے ہوئے پی ٹی اے مسلم لیگ نون کے حکامات زیادہ چل رہے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت میں وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وزیر اعلیٰ دفاتر میں مسلم لیگ کی آنکھیں اور کان 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں، جو حکومت کی پیش رفتی بتا دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پرویز الہی آئے گے تو وہ ایک زیرک سیاستدان اور وہ جگہ بنا لیں گے۔ عثمان بزدار نے پی ٹی آئی کا مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما کا خیال ہے کہ جتنا عثمان بزدار نے عمران خان کو نقصان پہنچایا ہے، اتنی تو کوئی اپوزیشن جماعتیں بھی سب مل کے نہیں چلتی۔ ان کے ووٹ بینک میں کمی ہوئی ہے، بیڈ گورننس کی وجہ سے، بڑھتی ہوئی کرپشن کی وجہ سے، لوٹ مار سے، اور اس سلسلے میں نون لیگ کو فائدہ ہوا ہے اگر عثمان بزدار وزیر اعلیٰ رہتے ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کسی ایسی شرائط کو تسلیم نہیں کریں گے جو انہیں تخت پنجاب سے دور کر دے اور پرویز الہی جیسا وزیر اعلیٰ آ جائے۔ ان کا خیال ہے کہ پرویز الہی سے بے شک وہ ان کی طرف سے آئیں، لیکن عثمان بزدار ان کے فائدے میں ہے کیونکہ ان کی کارکردگی صفر ہے اور اس کا پی ٹی آئی کو ہی نقصان ہو رہا ہے، اور آئندہ اس کا پنجاب میں ووٹ بینک نون لیگ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین سینٹ نے آج لاہور میں چودھری برادران سے ملاقات کی۔ چودھری برادران کی موجیں ہیں اس وقت، ٹوٹل 8 سیٹیں ہیں، لیکن ہر جماعت ان کی طرف جاری ہے کیونکہ پنجاب میں ان کے بغیر عدم اعتماد ناممکن ہے۔ اس ملاقات کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ بھی اپوزیشن کے لیے خاصی تشویش کا باعث ہے۔ اس پر چودھری پرویز الہی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ پارلیمانی روایت کو پامال نہیں کریں گے۔ عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے جس کا وہ احترام کریں گے، جبکہ دوسری طرف وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی ہیں۔ پارلیمانی روایت کے خلاف عدم اعتماد نہیں آتی۔ عدم اعتماد آئینی اور قانونی حق ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا، وہ پوری ہوتی ہے نہیں، حکومت کامیاب ہوتی ہے یا اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن چودھریوں اور اتحادیوں کی موجیں ہیں جو عمران خان سے من پسند چیزیں منوا رہے ہیں۔ ناظرین، اپوزیشن کی سرگرمیوں کے بعد پی ٹی آئی بھی خاصا متحرک ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم خود میدان میں چوکے چھکے اور باؤنسر مارتے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے وزراء فواد چودھری، شیخ رشید، اسد عمر اور دیگر وزراء بھی خاصے اگریسو نظر آتے ہیں اور
ہر موقع پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد صرف احتساب سے بچنا ہے. مارچ میں یہ حکومت کو گھر بھیجنے کی بجائے خود جیل میں جانے کی تیاری کریں. ان کا خیال ہے کہ مارچ میں شہباز شریف FIA کی زیر حراست آ سکتا ہے. ناظرین، پی ٹی آئی کے وزراء نے چیلنج بار بار کر رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن میں اتنا دم ہم ہے تو وہ تحریک عدم اعتماد کے دعووں کی بجائے تحریک عدم اعتماد کا آئینی راستہ اختیار کرے. ہم ان کو ناکام کر کے بھیجیں گے. صورتحال ایسی کنفیوز ہو گئی ہے کہ اپوزیشن بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی اور حکومت بھی اپنے اتحادیوں کو منانے کے لیے، ان کی مطالبات پورے کرنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا رہے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف یہاں تک کہ ایک طرف لانگ مارچ ہو رہا ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف لانگ مارچ کیا جا رہا ہے جس کی قیادت شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نے کیا. اور شاہ محمود قریشی نے پیپلز پارٹی کے آڑوں ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ وہ کل کے بچے بلاول بھٹو کو سبق سکھائیں گے. اور یہ ان کا لانگ مارچ، ناظرین حیرت ہے کہ کراچی سے شروع ہوتا ہوا گوٹکی تک جائے گا اور یہ 5-7 دن جاری رہے گا. اور اندرون سندھ میں ہی اس لانگ مارچ کو فوکس کیا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سندھ میں آئندہ پی ٹی آئی ہوگی جس کے بظاہر آثار نظر نہیں آتے. ناظرین، اگر پی ٹی آئی کراچی میں اچھا شو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور خصوصاً اندرون سندھ میں لوگ بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے صورتحال پریشان کن ہوگی. لیکن اس سلسلے میں پیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اندرون سندھ تو دور کی بات ہے، اب کراچی میں بھی اپنی سیٹیں نہیں جیت سکتی. دونوں ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کر رہے ہیں جبکہ پریکٹیکلی دونوں نہ حکومت پی ٹی آئی کے لیے نقصان بن رہی ہے نہ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف. حکومت صرف اتنا کر رہی ہے کہ احتساب کے نام پر اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتار کیا، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. بلاول بھٹو نے بھی اس موقع پر یعنی کہ 27 فروری سے لانگ مارچ کے ذریعے 35 شہروں میں ہوتے ہوئے بالخصوص جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے. کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کا لانگ مارچ بھی خاصی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، محنت کی جا رہی ہے. اس پہ شیرین امان، شادیہ مری، مراد علی شاہ نثار اور پیپلز پارٹی فوکس کر رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس لانگ مارچ کو اندرون سندھ سے ہوتے ہوئے پنجاب میں رحیمیہ رہا میں داخل ہوگی اور 8 مارچ میں بلاول بھٹو ایک تاریخی خطاب کریں گے. اور بلاول بھٹو کا یہ آج مطالبہ کیا ہے کہ اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں تو پھر لانگ مارچ اور عدم اعتماد سے بچ سکتے ہیں. بلاول بھٹو کے اس لانگ مارچ میں پیپلز پارٹی سر دھڑ کی بازی لگا رہی ہے کہ اپنی سروائیول کے لیے خصوصاً اندرون سندھ اور پنجاب میں اپنے ووٹر کو دوبارہ متحرک کریں اور پی ٹی آئی کے لیے حالات مشکل کریں. دوسری طرف ناظرین، اپوزیشن جماعتیں کہ حکومت کے وزراء فواد چودھری، اسد عمر اور دیگر شیخ رشید حکومت اپوزیشن پر بمباری کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو عدم اعتماد کی گیم نمبر ان کے پاس پوری ہے تو پھر لانگ مارچ کر کے وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے علی زیدی اندرون سندھ 5-6 دن کا لانگ مارچ کر رہے ہیں اور بلاول بھٹو سندھ سے پنجاب کی طرف آئیں گے. ایسے میں فروری میں لانگ مارچ کا سلسلہ تو شروع ہو چکا، لیکن حکومت یا اپوزیشن کے لیے کوئک مارچ کون ہوگا اس کا کچھ بھی واضح کہنا، فیصلہ کرنا ناممکن ہے. موجودہ ایسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے اور ان کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن اپنے آپ پر اعتماد نہیں کر رہی. اور ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف سابق وزیر اعظم نے صاف طور پر کاف لیگ کو 1.25 سال کے لیے حکومت دینے سے انکار کر دیا ہے. تو جب اپوزیشن آپس میں ہی اکٹھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان اور حکومتی اتحادیوں کو ملا نہیں سکے تو عدم اعتماد آئے گی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم مارچ میں اپوزیشن کے لیے مقدمات میں تیزی ہوگی اور لوٹا ہوا مال واپس کرے گا. اور عمران خان کا اعتماد دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اپوزیشن کی عدم اعتماد کے دعووں کے باوجود تحریک نہ پیش کرنے پر. ناظرین، وزیر اعظم کا خطرہ صرف لگتا ہے کہ حکومت بھی یہ سمجھ چکی ہے، ان کو خطرہ صرف اس وقت ہوگا جب طاقتور حلقے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اس حکومت کو گھر بھجوانا ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن ملاقاتیں کھانے زہرانے عشائیے تو دیں گے لیکن حکومت کے خلاف نہیں ہوں گے. اس سلسلے میں طاقتور حلقوں سے وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق
طاقتور حلقوں نے بھی اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ماضی میں جس طرح حکومت کو وہ ریسکیو کرتے تھے اس دفعہ نہیں کریں گے۔ لیکن اس سلسلے میں وزیر اعظم کی اہم ترین ملاقات متوقع ہے۔ لگتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں ہی عدم اعتماد کے دعوے بھی کر رہے ہیں اور عدم اعتماد کی ناکامی کے بھی دعوے کر رہے ہیں، لیکن سب کی نظریں طاقتور حلقوں کے ہے کہ وہ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ ناظرین، عمران خان نے مہنگائی کے معاملے پر اور دورہ روس کے بعد اپنی معاشی ٹیم کو طلب کر لیا ہے، اور اچانک بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ ان کے روس کے دورے پر بہت زیادہ تنقید تھی، میرے خیال میں روس کا دورہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اگر وزیر اعظم نہ جاتے تو امریکہ نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور اگر واپس آ جاتے جو تنقید کر رہے ہیں وہ لوگ پاکستان کے وزیر اعظم کو بزدل کہتے ہیں، امریکہ خدا نہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان معاشی ٹیم اور رشیا کے دورے کے بعد اب قوم کو ٹی وی پر خطاب کر کے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ کسی بھی وقت اپنا قوم کے ساتھ اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کا قوم کے ساتھ جلد اعلان متوقع ہے۔ اس اعلان میں وہ ایک معاشی پالیسی رشیا دور اور اپوزیشن پر کیا بمباری کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کو شیخ رشید نے کل ایک دن روز قبل پہلے کہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اپوزیشن غلط فہمی کا شکار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مشکل حالات میں کسی بھی بڑا کوئی ڈرون حملہ کر سکتے ہیں۔ ڈرون حملے سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ کرے کہ ڈرون حملے کی ضرورت نہ آئے اور سیاسی معاملات سیاست سے حل ہوں۔ عدم اعتماد لانا ہے تو اسے آئینی اور قانونی طریقے سے ہونا چاہیے، اس میں خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، اور حکومت کو بھی عدم اعتماد سے بچنے کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کو ترجیح دینی چاہیے، بجائے یہ کہ اداروں کو استعمال کر کے ٹیلی فون کا استعمال دھمکیاں دی جائیں۔ جبکہ فواد چودھری نے کہا کہ ان کے 3 لوگوں کو اپوزیشن جماعت سے مبینہ کرپشن کی آفر ہوئی ہے۔ ناظرین، پیسہ اور دباؤ سے حکومتیں تبدیل نہیں ہو جاتی، سیاسی معاملات سیاسی انداز میں حل کرنے چاہیے اور قانونی معاملات آئینی طریقے سے حل کرنے چاہیے، اسی سے عوام کی ترقی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان مہنگائی کو اگر قابو نہ کر پائے اور پنجاب کی کرپشن کو دور نہ کر پائے تو اگلا الیکشن میں خود لوگ بتائیں گے ان کی کیا رائے ہے۔ عمران خان پر تنقید تو کرپشن کی نہیں کی جا سکتی کسی موقع پر، لیکن پنجاب میں ایک ٹی وی نے دیا ہے کہ عثمان بزدار کے رشتہ داروں سے 80 ارب سے زیادہ مبینہ لین دین چکر میں ٹھیکے دے گئے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے اس اخبار کی تردید نہیں کی۔ نہ ساری صورتحال آپ تک رکھی، حکومت اور اپوزیشن کے دعوے اپنی جگہ، لیکن پاکستان کا 70 سالہ سیاسی منظرنامہ ماضی اور حال میں دیکھے تو آئندہ فیوچر کی پریڈکشن کرنا ناممکن ہے۔ حکومتی اور اپوزیشن کے دعوے سب آپ کو بتاتے رہتے ہیں، وقتاً جیسے کو پیش بتاتے رہیں گے، لیکن سارے منتظر طاقتور اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔